نو چرته چې منګر دوی تاسو مشرق تاسو وګورئ فثم وجه الله نو هلته دې مخ الله کوم طرف ته تاسو موږ کوئ نو هلته به تاسو الله د الله وجود الله ذات هر ځای کې موجود. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مشرکینو د عمرې نه منع نو الله دا آیت راوړی نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړه فاینما تولوا فثم وجه الله کوم طرف ته تاسو مخ ګرځوئ نو هلته به تاسو بیا الله ان الله واسع علیم یقینا اللہ تعالی وی سلطنت والدے علم والدے واسع دا اللہ دیر لوی دا دا اللہ سلطنت دا اللہ اقتدار دیر وسیع دے او دیر والدے وقال اتخذ اللہ ولدا دینا سرورم اعتراض او سرورم قدر ذکر گئی یہود دا عقیدہ حضرت عزیر علیہ السلام دا اللہ نکوید او دا عیسائیان دا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ نکوید او دا مشرکان دا عقیدہ 114 نمبر ہے 114 ندرد کی اللہ تعالی رد سورة المقرہ ہر مفسرین فرمائی یو دے تولید الولد زوی نیول اگر یو معصوم دے دعوت لار دے دعوت نکلے دیتوی تولید الولد یو دے اتخاذ الولد نائب نیول قائم مقام نیول تدیر خلق دا عقیدہ کہ اللہ تعالی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات درا اختیارات ورکړي او دارنګه د الله ملګری دي دوستان دي اولیاء دي هغه الله اختیار ورکړي دا د الله نایبین دي وذكر او دغه څنګه جوابونه ورکړي سبحانه یوم بل له ما فی السماوات والارض له قانتون دری بدیع السماوات سلور واذا قضى امرا بالزبر بالزبر یعنی کہ اللہ لرا نائب نشتہ دے ولد نشتہ دے قائم مقام نشتہ دے اللہ اختیار مند دے دے جاتا استاد وقالوا فاعل کی یہود نصارى مشرکین درے وقالوا اتخذ الله ولدا اب نہیں آئے پایا چلو تھوڑا اردو بھی کر لیتے وقالوا اتخذ الله ولدا یہود نصارى اور مشرکین عرب ان تینوں نے کہا اتخذ الله ولدا اللہ نے اپنے لیے بنایا ہوا ہے نائب قائم مقام. یہود نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے, عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, اور مشرکین عرب سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ نے نفی فرمائی کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں, نہ کوئی اس کی بیٹیاں ہیں, نہ اس کی کوئی بیوی ہے, وہ ان چیزوں سے پاک ہے. وقالوا اتخذ الله ولدا وَإِذَا مُشْرِكَانِ یہودیان عیسائیان کہ اللہ نے ولد زان لرا نائب قائم مقام ولد. جوابوں نبی سبحانہ اللہ پاک بے ددینا, سبحانہ اللہ کی ذات نائب سے ولد سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب, اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی نقص نہیں, کوئی عیب نہیں, کوئی کمی نہیں, کوئی کوتاہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نائب سے, قائم مقام سے, بیٹے سے, بیٹیوں سے مبرہ ہے. سبحانہ پاک پاک. بل لہو ما فی السماوات والارض. دوسرا جواب بلکہ لہو خاص اللہ ہی کے اختیار میں ہے, ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے, والارض جو کچھ زمین.
زمین و آسمان کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. تو نائب کی ضرورت، قائم مقام کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو محتاج ہو. بیٹے کی ضرورت باپ کو اس لیے ہے کہ باپ کا سہارا بنے، تو باپ بیٹے کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ تو بیٹے کا محتاج نہیں. بل لہو ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اختیارات صرف اللہ ہی کے لیے ہے. تو جب اوپر بھی اس کا اختیار ہے، نیچے بھی اس کا اختیار ہے، تو پھر اس کے لیے ولد اور قائم مقام اور نائب بنانے کی کیا ضرورت؟ کل لہو قانتون، تیسرا جواب اتخذ اللہ ولدا کا تیسرا جواب. کل لہو قانتون، سبھی اس کے قانتون مطیع ہیں، سبھی اس کے فرما بردار ہیں. کل لہو قانتون، دو لاغت محتاج نہیں، دو لاغت محتاج. کا انبیاء دی، کا اولیاء دی، کا فرشتی دی، دول دا اللہ تابدار دی، اللہ کا محتاج. سبحانہ اللہ ذات قائم مقام نہ، نائب نہ، ولد نہ، پاک دے. بل لہو ما فی السماوات والارض، فقط یو دبر ټول اختیارات صرف اللہ کرے. اختیار من واقدار جو اللہ دے، وغنہ دقائق سے ضرورت. کل لہو قانتون، ټول اولیاء، انبیاء، فرشتی، ملائک، ټول دا اللہ تابدار دی، ټول ورته محتاج دی، نو اللہ نے دقائق سے ضرورت. کل لہو قانتون، ټول ورته تابدار دی، فرما بردار دی، ټول ورته محتاج دی. بدیع السماوات والارض، ناشنا پیدا کون کے دے دا اسمانونو او دزمکی. بدیع هغه ذات ته ویل کېږي چې دا الله هغه ذات دی چې بغیر د نقشې نه، بغیر د مثال نه، بغیر د خاصی نه الله اسمانونه پیدا کړل، ځمکه پیدا کړه. څه قسم نقشه ورسره نه وه. بدیع هغه ذات ته ویل کېږي. نو داسې ذات چې ناشنا کارونه کوي، نو هغه له نائب څه ضرورت دی، هغه له قائم مقام څه ضرورت دی، هغه له ولد څه ضرورت دی، هغه د دې شیزونو نه پاک. واذا قضا امرا، او کله چې الله اراده وکړي د یو کار، فانما نشان داده یقول، الله فرمایي له دې شي ته کن شا فیکون، نو دې شي. چې داسې ذات دی چې یو شي ته اراده وکړي چې شان هغه شي، نو بیا هغه له د نائب څه ضرورت دی، هغه له د قائم مقام او د ولد. بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ موجود ہے زمین و آسمان کا. اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی روڈ میپ کے، بغیر کسی خاصے کے زمین و آسمان کو اولاً پیدا کی. تو پھر اسے نائب کی کیا ضرورت ہے، ولد کی کیا ضرورت ہے؟ اور وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ ارادہ فرماتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا، تو شان یہ ہے، یقول فرماتے ہیں لہو اس چیز کو، کن ہو جا، تو یقول تو وہ ہو جاتا ہے. تو وہ تو ایسی ذات ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ فرمائے تو کام فوراً ہو جاتا ہے. یہ کن صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز سے کہے کن کہنا، یہ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی شے کو وجود میں لانے کا ارادہ فرمائے تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہے کن ہو جا تو پھر ہوگا. تو کن صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ کرے یہ چیز وجود میں آ جائے تو ارادہ کرتے ہی وہ شے فوراً وجود میں آ جائے گی. تو اس ذات کو قائم مقام کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہر چیز سے مبرہ ہے، ماورا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں. بدیع السماوات، بدیع سے بدعت نکلا ہے. بدیع نئی چیز کو کہتے ہیں، اور بدعت بھی نئی چیز ہوتی ہے. کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم لے جانے والی. تو ہر نئی چیز بدعت ہے. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا،
جس کسی انسان نے، جس کسی آدمی نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی، من احدث یحدث احداث، نئی چیز بنانا، نئی چیز گڑنا، نئی چیز ایجاد کرنا، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی، ما لیس منہ، جو پہلے سے دین میں نہ ہو، فہو رد، تو وہ چیز مردود ہے، یعنی وہ چیز ناقابل قبول ہے۔ بدیع السماوات سے بدعت نکلا ہے۔ بدیع بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ تو ہر نئی چیز بدعت تب ہوتی ہے جب وہ چیز فی امرنا، لامرنا نہ ہو بلکہ فی امرنا، یعنی دین کے اندر نئی چیز کو داخل کیا جائے۔ ہر وہ نئی چیز جس کو دین سمجھا جائے اور دین کا حصہ بنایا جائے تو وہ بدعت ہے۔ اگر دین کے واسطے ہو تو پھر بدعت نہیں۔ من احدث فی امرنا فرمایا، من احدث لامرنا نہیں فرمایا، یعنی ایک ہے فی دین اور ایک ہے فی دین۔ اب اعتراض ہوتا ہے کہ پھر کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت، یہ بھی تو نئی چیزیں ہیں، صحابہ نے جو کتابیں نہیں لکھی، انبیاء نے جو کتابیں نہیں لکھی، تو پھر تم لوگ کیوں لکھتے ہو؟ انہوں نے مدرسے نہیں بنائے تو تم کیوں بناتے ہو؟ لاؤڈ اسپیکر ان کے زمانے میں نہیں تھا تو آج ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، جہاز ہے، اور بریانیاں ہے، قورمے ہیں، یہ سب چیزیں صحابہ کے زمانے میں تو نہیں تھی اور آج ہے۔ تو نئی چیز بدعت تب کہلاتی ہے جب نئی چیز دین ہو، دین نہ ہو۔ یہ جو ہم سارے کام کر رہے ہیں یہ دین ہے، یعنی دین کی امداد ہے، دین کے ساتھ تعاون ہے، ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ ہے۔ آج اگر تبلیغ جماعت کام کر رہی ہے تو یہ دین کے اندر نہیں ہے بلکہ دین کے لیے ہے۔ ایک ہے فی دین اور ایک ہے فی دین، ایک ہے فی امرنا اور ایک ہے فی امرنا، دونوں میں فرق ہے۔ بدعت اس کو کہتے ہیں جو نئی چیز ہو اور صرف نئی چیز نہ ہو بلکہ ہر وہ نئی چیز جس کو دین کا حصہ بنایا جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ بدعت۔ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کے بعد قرآن خوانی کرتے ہیں، 30واں دن کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، برسی کرتے ہیں، تو کس لیے؟ بس اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں، اور اگر دین سمجھ کے نہیں کرتے تو بدعت بھی نہیں ہے۔ تو جو نئی چیز دین میں ایجاد کی جائے اس کو دین سمجھا جائے، اس کو ثواب سمجھا جائے، اور جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو، ائمہ نے نہ کیا ہو، محدثین مفسرین نے نہ کیا ہو اور آج ہم اور آپ کرتے ہیں اور اس کو دین سمجھ کے کریں تو یہ بدعت ہے، اور اگر دین سمجھ کے نہ کرے تو یہ بدعت۔ وقالوا اتخذ الله ولدا، دیوی چی اللہ نے ولد ځان لرا نائب، سبحانه یو جواب اللہ پاک دے اگر دا نائب ضرورت نشتا دے، بل له ما فی السماوات والارض، اللہ اختیار مند دے دکھنا جبرات کی اختیار مند دے واقع دے وقت دا نائب ضرورت دے، کل له قانتون کو دعوتا ملان دی، وہ لغتا محتاج دی، بدیع السماوات والارض، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ یہ جو جوابونه کوي چې الله ولد کی ضرورت نشته دی، قائم مقام نائب ضرورت نشته۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، پنځم بدل دی اعتراض کی چې اے پیغمبره موږ بستا خبره منلې وې، موږ په تا ایمان راوړی وې، که چېرته هم سره الله په خپله خبره کوي، الله دې کله راکوشي موږ سره دې خبرې وکړي او موږ ته دې ووایي چې دا زما پیغمبر دی، تاسو ومنئ ایمان ته راوړئ، او که الله په خپله ګډه چې موږ سره خبرې نه کوي نو څه نښه دې راوړي، دلیل دې راوړي، معجزه دې راوړي چې موږ تا باندې باور وکړو۔ وقال الذين لا يعلمون، وایي هغه کسان چې علم نه لري، بظاهر سره مشرک مراد دي لیکن یهود او نصارا نه هم مراد دي چې سند علم نه جاهل۔ وقال الذين لا يعلمون، وی هذا خلق علم ورسره نشته دی، لولا يكلمنا الله، ولی خبری نکی من سره الله، او تأتینا، یا ولی نرازی من کا آیت دلیل سنخا معجزہ، كذلك تغرق قال الذين ذيلوا هذا كانوا من قبلهم جهود مخفي الذين مثل قولهم
ومثل د قول الذي دغه خبره مخکې هم کړې وه او دې هم دي د دې مشران هم بېمانه وو دې هم بېمانه دي تشابهت قلوبهم یو شان شو زړونه د دې تشابهت قلوبهم یو شان شو زړونه د دې په کفر کې مشران هم کافر وو دې هم کافر دي او خبرې هم یو شان دي قد بینا الآیات یقینا تحقیق سره بیان کړي دي موږ الله آیتونه لقوم یوقنون د بار د قوم چې هغه یقین کوي باور لري وقال الذين لا يعلمون کہتے ہیں وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں مراد ہے مشرکین مکہ لولا يكلمنا الله کیوں نہیں بات کرتا ہم کہ اللہ تعالی او تقینا آیا یا بھیجے لے آئے ہمارے پاس کوئی دلیل کوئی نشانی اللہ تعالیٰ خود ہم سے آ کر کے بات کرے یا ہمیں کوئی نشانی دے کوئی دلیل بیان کرے کوئی معجزہ دکھائے کہ جس کی بنیاد پر ہم آپ کی بات کریں كذلك قال الذين كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم اسی طرح بات کہی من قبلهم من سے پہلے مثل قولهم ان کی بات کی طرح بات ان کی طرح ان کے بڑوں نے بھی یہی بات کہی تشابہت قلوبهم متشابہ ہو گئے کہ دل آپس میں ان کے دل ایک جیسے ہیں برابر ہیں کفر کے اندر قد بینا الآیات لقوم یوقنون یقیناً ہم بیان کر چکے ہیں نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے والی ہو اگر قوم یقین رکھنے والی ہو باور کرنے والی ہو سمجھنے والی ہو تو ان کے لیے یہ باتیں خاص انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا تسلی ورکړي پیغمبر علیہ السلام ته چې ته خبر کېږه مه او زړه مه خوره د دې خبرو نه پریشانه کېږه مه انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا یقینا ما را لګلې بالحق په پورا بیان بالحق په توحید بالحق په قرآن بشیرا منون کلا زیر ورکون کے ونذیرا منون کلا یرا ورکون کے جسوک منی یقین بشیری او جسوک نمانی یقین نذیری ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم او تقوص ہونے کی دا جہنمیان مبارکی ولا تسأل لیکن کل سے راکونا دی یو دے ولا تسأل اے پیغمبرات تقوص مکوا ندی موجودہ و کافرونا ندی مشران مبارکی جساسو مشران سجو اگر خود جہنم کا لارل نو قطر ندا تقوصتے ندی وخفقان کی دا تقوص کی مکوا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ندی موجودہ ونا ندی مشران تقوص مکوا چاہی جہنم کا لارل جو بخبشی او غیر کنا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم تانا بتقوص نگیگی چی داخلت جہنم تو ولی را او یا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم دریس دیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم تقوص با نگیگی ولا تسأل نپوچھا جائے تقوص کی منگریش عن اصحاب الجحیم دفاردا جہنمیان مبارک چی اغیر سر اللہ سبی تقوص کی اونشی دا جہنمیان مبارکی چی اغیر اللہ سب اس مسئلہ ورکی ولا تسأل عن اصحاب الجحیم تاکنا بتقوص لگی عن اصحاب الجحیم دا جہنمیان مبارک چی دی جہنم دا ولی لارک دا بیان بدی اثر ولی ہونا دعوت اللہ قرآن بیاناو توحید بیاناو مسئلہ بیانونا او داغین بابلوتی جہنم دلال دستا بیان بدی اثر ولی ہونا دا تقوص کو لکی ساتھ نامے بیان کول تو تبلیغ کوا بیان کوا قرآن بیانوا رسول جہنم دلی نپاوستا بیان اثر بھی او کنگی تقبل کار کوا تقبل بیان کوا تبلیغ کوا او بچا مجھے اثر نکی گی او کاغذ جہنم کا روان دے تو بقبل سبب روان دے
اصحاب الجحیم، نہیں پوچھا جائے گا آپ سے جہنمیوں کے بارے میں کہ یہ جہنم کیوں گئے۔ لیکن آپ اپنا بیان کرتے رہیں، آپ تبلیغ کرتے رہیں، اور آپ کا تبلیغ اگر ان پر اثر انداز نہیں ہوتا تو اس بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے۔ آپ بیان کریں، تبلیغ کریں، حکمت سے دانائی سے لوگوں کو سمجھاتے رہیں، اور پھر بھی آپ کے بیان کو لوگ قبول نہیں کرتے اور آپ کا بیان ان پر اثر نہیں کرتا اور پھر بھی وہ جہنم جاتے ہیں، تو اس بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے۔ آپ اپنا بیان کرتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں، کوئی فائدہ اٹھاتا ہے تو اٹھائے، کوئی نہیں اٹھاتا تو نہ اٹھائے۔ اگر وہ جہنم جاتا ہے تو اپنے سبب سے جائے گا، آپ کے بیان کے اثر کی وجہ سے نہیں جائے گا۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، تپوس بنگی کی دا جہنمیان مبارکی جدی بنی ساتو بیان اثر ولی ورکو دی جہنم تو ولی رہا۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ہرگز با خوشحال نشی تارا یہودیان او نصارا، تارا با خوشحال نشی راضی بنشی دا یهود او نصارا، بڑی بیمانہ جی تا خبر نہ بنی، تارا با خوشحال نشی حتی تتبع ملتهم، تردیق اسم تابع کی خلدان عدید طریقوں، حتی تردیق تتبع جسد تابعشی ملتهم جدید لارے جدید طریقوں، جسود جدید طریقی جدید اختیار کریں تو دیتا نہ خوشحال۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہود و نصارا، حتی تتبع ملتهم، جب تک کہ آپ ان کے طریقوں کو اختیار نہ کر لیں، جب تک کہ آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کی ملت کو اختیار نہ کر لیں، یا آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، خواہش تھی کہ یہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں اور یہود و نصارا مسلمان ہو کر اپنے دین کو چھوڑ کر دائرے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، آپ گھٹن محسوس نہ کریں، آپ دل میں تنگی محسوس نہ کریں، یہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین کو طور طریقوں کو اختیار نہیں کر لیتے۔ یا پیغمبر ان هدى الله، یقینا ہدایت اللہ هو الهدى اگر اسلام کے دین کو غواړي چې یهودي شي نصراني شي، لیکن یاد ساته اللہ ہدایت صرف اسلام سے توحید کے قرآن سے دور نشي۔ ولئن اتبعت او بشرت تابع شي اهواءهم خواہشات دغی بعد الذي رسول بنا جاءك من العلم چراغ لذات علم قرآن وحی لك نبوی تعالی من اللہ اللہ نخلاقوں کے من ولی سمردرے ولا نفیر امدادی جاء اللہ عذاب و اخلاق سے قبل الفرد والبحار ایسے نظرہ قدر دین خواہشات تابعی متبعی او قل جن کی فرق ہو رسل وحی راتلونا رسل قرآن او علم او دین او دلیل راتلونا تو کیا بتا اللہ عذاب و اخلاق سے الذين آتيناهم الكتاب تهاب خلق الكتاب والكتاب والقرآن يتلونه تلاوة الكتاب حق تلاوته تاسبت مؤمنان توحید منی دلیل نفسی بیان الذين آتيناهم الكتاب والقرآن والكتاب قرآن يتلونه تلاوة الكتاب حق تلاوته تاغیر تلاوت حق ادا اولئک یؤمنون به داشتان باور کی یقین کی بدی قرآن ومن یکفر به او چاہتے بدی قرآن نہیں انکاروں کو فلا اولئک هم الخاسرون ذاتی تاوانیان۔ ایک پیغمبر اگر آپ نے بفرض محال ان کے خواہشات کی پیروی کی بات اس سے کہ آپ کے پاس علم دلیل آ چکا تو پھر اللہ کے عذاب سے آپ کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی دوست ملے گا نہ کوئی مددگار۔ اور جو ایمان کا احساس ایمان ہے جس کو ہم قرآن کریم دے چکے ہیں وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جس نے قرآن کریم کا انکار کیا، اس کا کفر کیا تو وہ لوگ یقیناً دنیا اور آخرت میں خسارہ اور نقصان
ولله المشرق والمغرب اور اللہ پاک طرف د مشرق اور د مغرب دے یعنی اللہ پاک مشرق اور مغرب دونوں ہر جگہ موجود ہے فإنما بس ہر کلا تولو فثم وجو فإنما بس ہر کلا تولو چواڑوے تاسو فثم وجو للہ بس التبامو میں اللہ پاک جس طرف تم منہ کرے وہیں اللہ ہے ان اللہ یقین اللہ وسیع علیم اللہ پاک سننے والا اور سمجھدار ہے ان اللہ یقین اللہ اورد ان کے عبود ہے وقالوا وَإِذَ اللہ پاک اتخذ اللہ ولدا وقالوا وَإِذَا خلقوا اتخذ اللہ ولدا نیول اللہ پاک زن لا نائب والد یعنی نائب زی والد زی نائب سبحانه پاک اللہ پاک دا نائب نا دا مددگار نا دا زوینا دا بچو نا دا بیبینا بل لہو بلکہ دے اللہ لرا ما حغس دی پی السماوات والارض جی پاسمانو پزمکو کری کل لہو کانتون طول دا تابدار دی بدیع السماوات والارض بے نشان بے نمونے پیدا کون کے دا آسمانونو دزمکو دے بے نقشے پیدا کون کے دا آسمانونو دزمکو دے اول اسمکے آسمانونو اول پیدا کری و ایزا ہر کلا قضوا چی ارادو کی امرن دیوے خبرے و ایزا ہر کلا قضوا چی ارادو کی امرن دیوے خبرے فا انما پس یقین حال دادے یقولو چی ویلہو دا غشتا کن شاہ فیکون نشی وقال الذین یقینا کسان لا یعلمون نپوئگی لو تھا وقال الذین یقینا کسان لا یعلمون چی علم و تنشتر لولا یکلمون اللہ ولی خبر منگ سر نکی اللہ پاک او تا اتینا یا ولی نراوڑی اللہ پاک منگتا آیاتا سنشانی خکارا کذالک امدخ کرنگے قال الذين وای کسان من قبلهم چې مخکې د تاسو نه قال الله كذلك هم دغه رنګ كذلك قال الذين وبا کسان من قبلهم چې مخکې دین مثلا په مثال قولهم وینا دتو شابهت په یو شانتي قلوبهم زړه د دي څنګه چې دې زړه د شان د هغه زړه هذا په تحقیق سره بیانو منګه آیاتنا لقوم قوم تا یوقنون دا پار دے یقین کولو ان یقین ارسلنا کارا لے گلے منگا تا اے پیغمبر بالحق پا واضح دلائلو پا واضح بیانونو پا واضح نشانانو سرا بشیرنا زیر ورکون کے نذیرن یر ورکون کے ولا تسألو عن اصحاب الجحیم او تانا بتپوسو نشی پا بارا دا جہنم یانو کے چی دی جہنم تولی لارو بس تا دعوت ورکوا فسوک جہنم تانا بیا تپوس نکی ولن ترزواتا پریشان نکان کتالرا الیہودا یہودو والنصار حتی ہاں ولن ترزا تتابداری انکی آنکا دا ولن ترزا چرتا بخوشال نشی عنکا دا تانا الیهودا دا یهودیان ولا نصارا و نصاریانو ندا نصارا حتی تراغی موری تتبعات دا تابداریو کی ملت هم دو ملت دا مشن دا کار و دا عبادتو جی کم عبادت کئی تو د دو ترسو پر داغه عبادت تا خپل عبادت پرې او د دوی عبادت وګڼي پد داینه به خوشالي اسی دي نشي خوشاله قل ان الله یقینا و پیغمبر دوتا قل ان یقینا و پیغمبر دوتا هدن هدایت دی لله دا الله چې هدایت کوم دی هو الهدى دا اسلام دی ولئن اتبعت کچرت تابعدار شي اهواهم وقایشات د عبادت بعد ذلك رسل داغنا جاءك اجر عليك المنغتات من العلم علم مالك نبي تعالى من الله د سوا د الله من ولي ولا نصير نسوك دوست او امدادي الذين كان اتيناهم جور كل شيء تعالى كتاب التوراة يتلونه تلولي حق سرا تلاوته پس حق دا کئی دا تلاوتو اولائک هم دا کسان یؤمنون ایمان ولی بیسی پا دی قرآن باندے ومن یکفر چاچ انکارو کو بیسی دا دی قرآن نفع اولائک هم دا کسان
هم الخاسرون ډېر تاوانیان دي. دا نن 24 تاریخ کم مهینه 2023 دی.